السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اور جس نے مخالفت کی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی من بعد ما تبین لہ الہدی اس تو بعد کی اس سے ہدایت واضح ہو چکی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس بد نصیب نے مومنا تو علاوہ دوسرے رستیاں نو اختیار کیتا نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى پھر دینے آسی اس نو جس طرف وہ پھر دائے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور ڈال دے وانگے اسی اس بد نصیب نو جہنم دے اندر وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بڑی ہی بری جگہ لوٹن والی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب پنجویں پارے چو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت النساء اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک قانون اور ضابطہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ رب العالمین نے دو چیزاں پیدا فرمائیاں نے لوگاں واسطے ایک دا نام ہے جنت اور ایک دا نام ہے جہنم قرآن کریم نے بیان کیتا ہے کہ اللہ نے دونوں ہی بھرنا ہے قیامت والے دن جنت والے لوگ
اللہ رب العالمین دے پیارے متقی پرہیزگار ایمان والے لوگ نے، اور جنت تو محروم رہ جان والے ہمیشہ ہمیش جڑے جہنم چ جانے نے ہمیشہ جنت تو محروم جنہ رہ رہے، او لوگ کافر، اللہ تے او دے رسول دے گستاخ، بے ادب ایسے لوگ ہون گے جن نے دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دی ذات نو پہچانے، اللہ دا احترام کیتا ہے، جنت چ چلا جائے گا۔ جس انسان نے دنیا دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانے، آپ تے ایمان لے آندا ہے، آپ دا احترام کیتا ہے، جنت چ چلا جائے گا۔ اور جس انسان نے اللہ نو پہچانیا نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں پہچانیا، آپ دی ذات دا احترام نہیں کیتا، اللہ دی ذات نے اس مقام دے اندر سورہ نساء دے اندر دعا دا ذکر کر دیتا ہے۔ اگلی آیت دے اندر یہ دسیا ہے کہ جن نے رب نو بھلا دیتا وہ بھی جہنم چ جائے گا، جن نے رسول علیہ السلام نو بھلا دیتا وہ بھی جہنم دے اندر جائے گا۔ بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین دی ذات نے ساڈے تے پابندی لگائی ہے کہ کون انسان مسلمان ہے، کیڑا رسول علیہ السلام دا احترام کرتا ہے۔ مسلمان ہون دے ناطے نال ساڈا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس کائنات دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات رب العالمین نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اگر کسی انسان دا عقیدہ نہیں تے مسلمان نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو اعلی شخصیت نے، نہ کوئی نبی آپ دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سارے نبی جمع ہو جان، ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت رو سارے نبی مل کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان دا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اطاعت تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ دی ذات نو سونے نبی دی ذات بھی پسند ہے، اور سونے نبی دا جڑا فرمان ہے یہ بھی سارے تو اعلیٰ تے افضل ہے۔ اللہ دے نزدیک جڑا سونے پیغمبر دی ذات نو بھی مندا ہے اور آپ دی بات نو مندا ہے، اے دے واسطے رب جنت دے 8 دروازے قیامت نو کھول دیں گے۔ اور جڑا انسان پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو سب تو اعلیٰ نہیں مندا، سب تو افضلیت والی نہیں مندا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات نو چھوڑ دیندا اپنی مرضی نال، تے رب دے قرآن نے بھی فیصلہ دے دیتا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا، قسم اٹھا کے سونے نبی نے اس بات دا اعلان فرمایا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، ابن خزیمہ دی اندر بھی روایت موجود ہے، جدا خلاصہ کی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، آقا فرماتے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے،
اللہ دی ذات نے اپنی ذات دی قسم اٹھائی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب العالمین دی قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہی، آقا فرماتے نے مینوں ذات دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے نے مینوں رب کبریا دی قسم اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک مینوں اپنی ذات نالو، اپنے ماں باپ نالو، اپنے اہل و عیال نالو، اپنی اولاد نالو، والناس اجمعین، ساری دنیا نالو جنی دیر تک مینوں سب تو پیارا نہیں سمجھدا مومن نہیں ہو سکدا۔ ذات من لئی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات بڑی مقدس، لیکن جدو طریقے دیواری آئی انکار کر دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات مکے والے بھی من دے سن کہ عبداللہ دا در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دی اندر اے دے ورگا سچا بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن آپ دی بات دا انکار کر دے سن۔ نجات دی بنیاد کتے ہوئے گی؟ جس ویلے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات نو سب تو اچیا سمجھے گا، ذات بھی اچھی سمجھ رہا ہے، بات بھی اچھی سمجھ رہا ہے، بلکہ رب العالمین نے ایک مقام تے بھی فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ دی ذات نے سارے ہی رشتے گن دیتے، انسان دے کاروبار بھی گن دیتے، رشتہ داریاں بھی بیان کر دیتیاں، مال و متاع بھی بیان کر دیتا۔ اللہ دے نے اے ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ابد نصیبو اگر توانو اللہ دا رسول پیارا نہیں، توانو اللہ دے رسول دی ذات پیاری نہیں، توانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت پیاری نہیں، توانو اللہ دے نبی دا طریقہ رب دا دین پیارا نہیں، تے اللہ دے نے فتربصو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تواڈے اپنے عذاب دا حکم نازل کر دے وے، پھر اللہ دی عذاب دا انتظار کرو۔ دنیا دے اندر بھی بربادی، جڑا بندہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ چھوڑ دا دنیا تے بھی برباد، آخرت دے اندر بھی برباد۔ کیسا اعلان فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو فرمان، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے نے کہ لوگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پیار کرنے والا بندہ دنیا تے ویکھی ہی کوئی نہیں۔ او پیار جڑا سونے نبی نے مینوں دیتا ہے مینوں اپنے ماں باپ کولوں نصیب نہیں ہویا۔ فرماتے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں ایک دن اپنے کول بٹھایا، انج کول بٹھایا تے کی فرماتے نے یا انسو، اب پیارے انس، بلکہ بخاری دے اندر الفاظ نے یا بنیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ جن نے 10 سال سونے نبی دی خدمت کیتی ہے، آقا فرماتے نے یا بنیا ان قدرتا ان تسبیا و تمسیا ولیس فی قلبک غش ففعل وذلک من سنتی ومن احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کی دسے ہے
اے پیارے انس، اے میرے چھوٹے جا بیٹے، اگر تیرے اندر اینی طاقت ہمت ہے تے ایک کام کرنا ہی، جدو تیرے تے صبح ہوئے، جدو تیرے تے رات ہوئے، صبح دا ٹائم ہوئے یا شام دا، سو لگے یا سویرے اٹھے ہے، آقا فرماتے نے لیسا فی قلبک غشن، تیرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے دشمنی تے کینہ نہیں رہنا چاہیے دا۔ سو لگے بھی دل صاف کرنا ہے تے سویرے اٹھ دی دل صاف رکھنا ہے۔ آپ فرماتے نے اے انس پیارے بیٹے، اے میں محمد علیہ السلام دی سنت ہے۔ اگلی جڑی بات جن نے ساڈے دل نو ٹھنڈ پا دیتی ہے، آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبانی، جیڑا خوش نصیب میری سنت نال محبت کرے گا او دی میرے نال محبت ہے۔ ومن احبانی کان معی فی الجنہ، آقا فرماتے نے جن نے میرے نال محبت کی تھی وہ جنت میرا ساتھی بن جائے گا۔ کی نتیجہ نکلے ہے؟ اگر اسی چاہنے ہاں کہ میدان حشر دے اندر قبر دے وچوں اٹھیے تے فرشتے سانو سیدھا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چنڈے تھلے لے جان، اگر چاہنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دے اندر اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے، اگر چاہنے قبر چوٹ دیا سواریاں مل جان جڑیاں سانو حوض کوثر تے لے کے چلیاں جان، اگر چاہنے کہ جنت دے اندر جان لگیا اگے اگے سونا نبی ہوئے تے پیچھے پیسی اچھی چل دے ہوئیے تے آقا فرماندے نے میری سنت تسی پیار کر لو، رب تانوں میرا ساتھ نصیب کر دیں گے۔ سنت دی محبت ساڈا جدو ایمان ہے، سوچو تے صحیح کائنات دے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو پیارا کدا طریقہ ہے جڑا رب نو زیادہ پیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ سونے نبی نے خطبہ پڑھیا تے اعلان کریا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ہر خطبے دے اندر آقا نے اعلان کیتا ہے کہ سب تو بہترین بات اللہ دی بات ہے کتاب اللہ قرآن کریم، وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دی اندر جڑا رستہ رب نو پسند ہے، جڑا بہترین رستہ ہے اور جیڑی بہترین سیرت ہے، جیڑا بہترین طریقہ ہے، فرمایا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے اندر سب تو بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من بھی لیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ سب تو اعلی ہے، ذات سب تو حل ہے، لیکن عمل دی واری آئی تے چھڑ دیتا ہے۔ اے دا نام اسلام نہیں۔ جیڑا انسان اللہ دے پیغمبر دی سنت نو چھوڑ دا ہے انہیں پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو ناکام سمجھے ہے، نامکمل دین سمجھے ہے، اللہ دے پیغمبر دے دین دی کوئی حیثیت نہیں سمجھی۔ پورے 23 سال دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیڑا سانو نصاب دیتا ہے، جیڑا دین دیتا ہے، جیڑا طریقہ دیتا ہے، رب کبریا دی قسم ہے اے دے ورگا بابرکت ہے ہی کوئی نہیں، اور کوئی ایسا طریقہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں قیامت تک آن والی جدا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چوں نہ ملدا ہوئے، سانو سمجھ آوے نہ آوے، ایک ایک طریقہ دس دیتا ہے۔ جیڑیاں چیزاں آپ دے دور چ نہیں سن، آئندہ ہون والیاں سن، انہاں دا بھی قرآن نے دس دیتا ہے۔
نبی علیہ السلام دی حدیث دے اندر انہاں دی روشنیاں بھی مل گئیاں نے. اگر تانوں اے نہ ملے اس طریقے نال کریا جے اے ساریاں چیزاں سارے قیامت تک ہون والے معاملات اگر قرآن دے وچوں نبی دی سنت چوں نہ مل دے تے رب کدے بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام والی آیت کدی نازل ہی نہ کرتے اور کدے بھی رب بات نہ کہندے کہ وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا جیڑا بندہ دین اسلام نو چھوڑ کے اور دین قبول کرے گا اللہ نو کدے بھی قبول نہیں کرن گے. کنی شرم دی بات ہے. ہووے مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی تے طریقہ سامنے دکھتا ہے روشن نظر آ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوت دی زندگی دے اندر اور آپ دی ولادت تو لے کے 63 سال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے. ایک طریقہ سونے نبی دا ادھر دسن دیا اندر نہیں اسی ماڈرن دور دے اندر اسی اینو اپنا رہے ہیں. ایمانداری نہ دسو اے مسلمان ہے میں اللہ قیامت نو جڑا فیصلہ کرنا ہے صحیح بخاری دے اندر جڑا ہوندا ہے کئی دفعہ سوچ آندی ہے یا اللہ کی منظر ہوئے گا. حوض کوثر تے پیارا پیغمبر کھڑا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عثمان غنی علی المرتضی عشرہ مبشرہ صحابہ دی جماعت ہے کھڑی ہے. کنا خوش نصیب بندہ ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام کہن پیچھا ہٹ جو اے جڑا بندہ آ رہا ہے مینوں اپنے ہاتھ نال جام بھر کے آبے کوثر پیانا ہے. کنا خوش نصیب ہوئے گا. کون ہے بندہ جن نے ساری زندگی سارے نو تے ناراض کر لیا لیکن میری سنت نہیں چھڈی سنت تے عمل کیتا ہے. او کنا وہ بندہ بد نصیب آ رہا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام سامنے ویکھ رہے نے صحابہ بھی چار جبے رہے حوض کوثر دا جام پر کے دے رہے نے سونے نبی. اچانک ایک جماعت قریب آ گئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھ رہے نے اللہ دی ذات نے درمیان دے اندر دیوار پردہ حائل کر دیتا ہے. فرشتیاں روک لیا اگے نہیں جا سکتے تے پیارے نبی علیہ السلام کی فرمان گے فرشتے اصحابی انہاں نو آن دیو اے تے میرے ہی نظر آ رہے نے. تے صحابہ نے آواز جیڑی سونے نبی کو سنی ہے آقا نے اعلان کی کیتا ہے جدو میں کہاں گا آن دیو اے تے میرے ہی نے تے اللہ دے فرشتے جواب دے رہے نے انکا لا تدری ما احدثو بعدکا سونیا اے تیرے نہیں کلمہ تے نہ پڑھیا سی شکلہ تے مسلمان والیاں لیکن نہ تیرے نبی سونے نبی جی تواڈی سنت رو انہاں نے چھوڑ دیتا سی. بخاری دے الفاظ نے احدثو بعدکا انہاں تواڈی سنت چھڑ کے اپنی مرضی کی تھی. عربی دے اندر لفظ احدثا ادا معنی دا نویں شے. حدث بے وضو ہو جائے بندہ او طہارے چوں نکل کے کدھر ٹر گیا ہے دوسرے پاسے ہن وضو کرے گا تے نماز پڑھے گا. اے احدثو دا معنی ہے انہیں جو تہاڈا حکم سی انہوں چھڑ دیتا ہے اپنی من مانی کیتی ہے تے نتیجہ کی نکلے ہے. اور رحمت للعالمین نبی جن نے دنیا تے پتھر کھان والے واسطے دعا کیتی ہے اور کیا ہون دی ہوئے جنہ سونے پیغمبر دی پیشانی زخمی کیتی جنہ آپ دی ذات نو گلے چ کپڑے پا کے کھچیا ہے
تے پیارے نبی علیہ السلام نے جدن مکہ فتح کیتا فرما جو آ جاؤ میں تانوں سارے نو اج معاف فرما دیتا ہے۔ او پیغمبر اج کی اعلان کر رہے ہیں جدو یہ بات سنیے کہ انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، پیاریا تانوں نہیں پتا انہاں تواڈے تو بعد تواڈی سنت نو چھوڑ دیتا سی، اپنی منمانی کی تھی، بدعات نو اپنا لیا، تے رب العالمین دا نبی رحمت للعالمین کی فرمان گے سحقن لمن غیر بعدی، فرشتے ہو جنہ میرے تو بعد میرا دین بدلیا، لے جو انہاں نو میری اکھاں تو دور کر دیتا جائے۔ کون بنے گا ہوتے؟ آج اسی کیڑی لائن تے چلے ہیں سوچیا کدی؟ سونے نبی دا کلمہ پڑھیا، سنت سب تو افضل ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی، لیکن نہیں اپنا رہے۔ اب دیکھ لو کوئی مسئلہ لے لو، آج کنی 2 تاریخ ہے، کل یکم سی نیا سال ہے، ساڈا نواں سال محرم نو شروع ہوندا ہے، یکم محرم تو اسلامی سال جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیتا ہے، محرم تو ابتدا کیتی ہے۔ ساری تاریخ اٹھا لو کہ ساری زندگی دے اندر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے جدو پہنچے نے تے کدے ہجرت والا دن او کدی انہاں منایا ہوئے؟ اج کدے طریقے نے ساری رات محلے والے نو تنگ کرنا، ساری رات بے حیائی اور بدماشی کرنا اسلامی ملک دے اندر، اور کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے کوئی انہاں دے اندر عیسائی یہودی نہیں، خالص مسلمانہ دے وال کھڑے۔ کی نہیں ہویا؟ سٹی حسن دے اندر کی بدماشی ہوئی ہے؟ ساڈے مکانہ دیاں چھتاں دے اتے، مسلمانہ دیاں مکانہ دے چھتاں دے اتے ڈانس نہیں ہوئے، اچھی گانے نہیں چلے، جے نویں سال دی نویں رات آ رہی ہے، اج اے تے اپنا لے ہے، تے رب دے قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے مسلمان اپنے گریبان دے اندر چاتی تے مار کے ویکھ لے، جدو قیامت نو سونے نبی نے منہ پھیر لیا دس کدھر جائے گا؟ اج تے آنا ہے منڈے نہیں مانتے جی برادری چھٹ دیے، اے سارے چھٹ جان، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھٹ جان۔ صحابہ دے بھی رشتہ دار ہے سن، صحابہ دیاں بھی اولاداں موجود سن، صحابہ دے بھی چاچے تائے موجود سن، لیکن انہاں نے ساری چیزاں اللہ دے نبی دی سنت قربان کیتی نے۔ آج اے مسلمانوں سزائے سانو کہ جدو مسلمان نبی دی سنت چھوڑ دے اے سمجھو رب دے عذاب نو دعوت دے دے، رب ناراض ہو رہا ہے۔ تے جدو بندہ نبی دی سنت تے عمل کردا ہے، قرآن کریم نے دسیا ہے آ دنیا دے لوگوں اگر تسی مینو ایک مان لو، میرے سونے نبی دی سنت تے عمل کرو، تسی رات نو ستے ہوو گے، بارش دی ضرورت ہوے گی، میں ستیاں بارش برسا کے زمین چو برکتاں والا رزق اگا دیاں گا، آسمان تو برکتاں دی بارش تواڈے تے نازل کر دیاں گا۔ لو آمنو اہل القرآن، قرآن دی آیت ہے۔ اج کیوں نہیں بارش ہو رہی؟ کنیاں دعاواں کرنے ہیں، ایتھوں دعا کرنے ایتھے وہ محبت نہیں اللہ تے دے رسول نال۔ اے عذاب مسلمان دی اتے کہ رب نبی دی سنت انہاں کول چھین لیندے نے، توفیق نہیں۔ اللہ دے نبی نے مدینے دے اندر ہجرت تو بعد 10 سال گزارے نے، 11 ہجری چ آپ دی وفات ہوئی ہے۔
کوئی ایسا عمل کیا پیغمبر علیہ السلام نے شادیاں نہیں کی تھی؟ 4 بیٹیاں سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دیاں شادیاں ہوئیاں نے، کیویں کیتیاں سن؟ آج کل اساں نبی دی سنت نو کوئی حیثیت نہیں دیتی، بدل گیا مکان بنانے ہیں نا تے کدے کسے نے آکھیا جی اے حال جڑا نا اے قرآن حال بنان رہے تے گھر دے سارے بہ کے تلاوت کران گے، کی نہ رکھنے اسی مسلمان؟ ٹی وی لاچ کی ٹی وی؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ تے ایتھے ہی چھڑ دیتا کہ ایتھے بدماشی کرنی ہے سن، ٹی وی سامنے تے سارے ہی بیٹھے نے تے پھر آندے نے مولوی صاحب بال نہیں آکھے لگ دے، تے تو اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگن دے، تینوں سزا ملی ہے۔ اج اگر تیرے بیٹے نے تیرے گربان نو ہاتھ پایا تیرا اپنا قصور ہے، کیوں ڈرامے وکھائے نے دے؟ اللہ دے قرآن نے کی دسیا، نبی دے فرمان نے کی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جیڑا کسے قوم دی مشابہت کردا ہے قیامت نو رب انہاں دے نال اٹھائے گا، اور انشاءاللہ اسی نبی دے صحابہ نال اٹھ کے آواں گے۔ سادے بھی رشتہ دار نے، کسے نو سمجھاؤ جی شادی تے آوے کو کدی ہوندا سی جی میل ہے، ساری برادری بھیڑاں پائی کٹھے ہو کے رات نو روٹی کھاندے سن، اج او دا نام بدل دیتا جی مہندی ہے تے بدماشی آ گئی ہے۔ اے سنت ہے کوئی؟ اے بے برکتی دی بنیاد رکھی ہے مسلمان نے کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی دی شادی کرن لگا پہلے دن ہی سنت دی خلاف ورزی کیتی ہے، پھر آندا جی رشتہ داریاں قائم نہیں، لڑائیاں ہون رہیاں نے، اور تیرے تے پھل برسان آ کے پہلے دن جدو نبی دی سنت دا خلاف کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس مدینے جا رہے ہیں، ایک پاسے ٹول دی آواز آئی ہے، مسلمانوں ٹول دی آواز آئی تے حضرت عبداللہ اندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کان بند کر لے، دور جا کے فرمان لگے عبداللہ آواز بند ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اندنے انہوں نے کان بند کر لے، اندنے آقا بند ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی چیز تو اپنے کن بند کر دے نے، اج دا مسلمان پورے محلے نو رات کھاؤن نہیں دیندا ظالم ہے۔ کیڑے منہ نال آندا جی میں مسلمان ہاں، میں اہل سنت ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں دیوبندی ہاں، بریلوی ہاں، دسو کیڑی فقہ دے اندر اے ٹول وجانے جائز لکھے نے؟ لیکن وجائی ہوندے نے شادیاں دے اتے ٹول واجے، پہلی بنیاد ہی بے برکتی دی ہے، جنہ تو پیارے قرآن نے منع کیتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، فرمایا کئی ایسے لوگ نے ایویں دیاں بریاں چیزاں خریدتے نے لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے، اس تو مراد کے گانے بجانے دے آلات لے نے۔ اج تے ڈھول وجاندے ہو نا تے ننگے سر بیٹیاں نو نچاندے ہو، کون نچاندا ہے؟ عیسائی نچاندے نے۔ اے عیسائیاں دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے جڑیاں نچدیاں ہوندیاں نے مہندیاں دے اوتے، تے جے اسی آکھیے نے نکاح نہیں پڑھانا، آندے نے مولویاں نے ویکھو جی نکاح کیوں نہیں پڑھاندے؟ نہیں پڑھاندے اسی، جیڑی برات دے نال واجے ہون نکاح حرام ہے پڑھانا ہوتا۔ سمجھ نہیں ہوندی اگر ساڈے علماء متفق ہو جان تو ویکھاں گے کیڑا واجے وجا کے آئے گا برات دے اندر، کیڑے گھر دے اندر آ کے تے محلے نو تنگ کر دے، اور اینے بے حیا نے مسجداں دا احترام نہیں کردے، مسجد دے کولوں ڈھول وجا کے جاندے۔ پرانے بزرگاں نو پوچھ لو کہ کدے دور سی جدو ہندو مسلمان کٹھے سن،
کسی ہندو عیسائی نو جرت نہیں سی کہ مسلمان مسجد دے کولو کدے وہ ٹول وجا کے لنگ جائے یا مسجد دے کولو کو ننگے سری لنگ جائے. اینا ادو مسجد دا احترام نہیں سن کرتے. ہن مسلمان آزاد ہو گئے نے آ کے مسجداں دے دروازے اگے بے ایمان سور خنزیر ٹول بجاندے نے. ہمسائے مسجد دے کوئی احترام نہیں رہ گیا. تے رب بھی اعلان فرما رہے نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سونیا اعلان کر دیو جن نے رسول علیہ السلام دی مخالفت کی تھی من بعد ما تبین لہ الہدی سونے نبی دی سنت آ گئی رب دا حکم آ گیا تے کی کردا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اس پاسے نبی دی سنت نظر آ رہی ہے اونوں چھڈ کے غیر مسلمان دا طریقہ بنا رہے ہیں. صحابہ دا طریقہ نہیں غیر سبیل المؤمنین مومنہ دا راہ چھڑ دیتا ہے صحابہ دا راہ چھڑ دیتا ہے. تَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غیر مومنہ دا راہ اپنان دیا ہے. غیر مومنہ دا کون نے غیر مومن؟ ہندو غیر مومن عیسائی غیر مومن یہودی غیر مومن سکھ غیر مومن بدھ مت غیر مومن جین مت غیر مومن اے جننے مسلمانوں تو علاوہ نے سارے غیر مومن. اپنے گھراں چ ویکھو ہاں اپنے منڈیاں نو شیشے کے کھلوتیاں نو ویکھو ہاں آ جاؤ نائیاں دی دکان دے اوتے حجامتاں دے سٹائل ویکھو اے حدیث والے نے یا کہ انڈیا برطانیہ عیسائیاں والوں آئے نے کہ مسلمانوں دے ڈیزائن نے. مسلمان دا منڈا بیٹا نبی دی سنت داڑھی دی توہین کر رہا ہے. آ ویکھے انج کسے نے سٹائل والی یہ سنت سمجھ کے نہیں رکھ رہا ہے. اے جڑا غیر مسلمان یہودیاں طریقہ دیتا ہے نبی دی سنت دی توہین دا اج ساڈے مسلماناں دے بیٹے وہ اختیار کر رہے ہیں. نبی دی سنت داڑھی پیاری سنت ہے لیکن اسٹائل بنے نے کسی نے لکیر بنائی ہے کسی نے اس طرح انج کر کے بنائی ہے. اے مسلمان نے بچو اللہ دا قرآن سانو جنجوڑیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. کسے صحابی دی بیٹی دی برات دی اتے کدے ٹول وجیا ہوئے واجے آئے ہون کدے اج ساڈے کی ہے. اور پھر دوجی گل ہے ساڈا بھی ایمان کمزور ہے اسی بھی ٹھلے ہو جانے ہیں جدو اسی آنے جی حق مہر کنا ہے تے او اتلا سا واجے بجان والے آندا تے برات تے پیسے سٹن والے آندا اتلا سا اتا رہ جاندا تھلے دا سا تھلے رہ جاندا وہ جی شریعت ہی حق مہر ہن شریعت یاد آئی ہے اور باہر کتے نچا نچا کے شریعت نظر نہیں آئی ہن یاد آئی ہے شریعت. چلو ایک شادی دے اوتے مینوں کہن لگے جی شریعت ہی حق مہر. میں کہیا نبی علیہ السلام نے 500 درہم بندہ سی اپنی بیویاں دا تے لاؤ 500 درہم دا. میں کہیا تقریباً کوئی 2 لاکھ بندا لکھو نہیں ساڈی اینی حیثیت نہیں. پتہ نہیں کس بے وقوف نے 32 روپیے 6 آنے شریعت بنا چھڈی ہے جی. تے بہ جان گے حق مہر دی واری تھلے بہ جان گے. او جی کوئی آندا جی 1000 لکھ لو کوئی آندا 2000 جی شریعت دے اندر جی شریعت دے اندر جنی حیثیت ہے اے قرآن پڑھ کے ویکھ لو. قرآن نے کیا ہے نبی دے صحابہ غریب ہون دے باوجود کئی صحابہ جنہاں نو رب نے توفیق دیتی سی پورے باغ حق مہر دے اندر بیویاں نو دے دیتے سن خزانے دے دیتے. اج سانو او جی اوتھے ہی واجے وجان والوں نو بھی اس بیچاری بیٹی نو حقیر سمجھا جے. اج نے ساری زندگی تہاڈی خدمت کرنی ہے جن نے ساری زندگی تہاڈے تانے بھی سننے نے جن نے ساری زندگی ساریاں چیزاں
اپنے سینے چ محفوظ کر کے ماں باپ تو بھی چوری رکھ کے نہیں دسنیاں ماں باپ دی عزت واسطے تواڈے گھراں دے اندر جنہ ہر کم کرنا ہے انہوں حق دین دی واری آئی ہے تے ساہ سک گئے نے اور وہ کیڑے رشتے دار سن جنہ دی اتنے تسی سوٹاں کر دیو تے لکھاں روپیے اتنے ضائع کر دیو کی رشتے دار سن ظلم ہے اللہ دی عدالت دے اندر قیامت نو سوال ہونا ہے اور اتنے پھر کی ہوئے گا قرآن نے نقشہ کھینچ دیتا ہے ٹائم پہلے زیادہ ہو گیا رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اللہ نے جدھر جائے گا سی رسی ٹلی کر دیا گے جن نے نبی دی سنت نو چھوڑیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ آخر کار اسی نو جہنم دے اندر سڑ دیا گے لیوی وجالا واجے ہونا نچلا پنگڑے پالا ہے تے دوجی آیت نے کی دس دیتا ہے 19واں 12 اللہ فرماتے نے جدو جہنم مر جا رہا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا جدو فرشتے جکڑ لیا سورہ الحاقہ اللہ اندے نے 70 ہاتھ لمبی زنجیر دے اندر اس ظالم بے ایمان نو پرو لیا جائے منہ دے وچوں اور زنجیر 70 ہاتھ لمبی اگ دی داخل کیتی جائے گی تے دوسرے رستے کڈ کے موتی وانگو پرو کے اللہ انو جہنم دی طرف بھیجن دا حکم دے رہے ہیں اللہ فرمان گے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو ثم الجحیم صلوا اللہ کہیں گے جکڑ کے جہنم جسڑ دیو تے جکڑا کی کر رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ حسرت افسوس نال اپنے ہاتھ کٹ رہے ہیں اپنے ہاتھ ہن کہہ رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فلاں نو دوست نہ بناتا میں نبی دا رستہ اختیار کر لینا پیغمبر دی سنت نو من لینا ادھر آواز کی آئے گی رب العالمین کہیں گے سونیا تسی بھی اعلان کر دیو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ نانا میں انہاں دی کوئی سفارش نہیں کرنی مینوں انہاں تے کوئی ترس نہیں آیا اللہ جنہ تیرا قرآن چھڑ دیتا ہے میری سنت چھڑ دیتی ہے میرا انہاں نال کوئی تعلق واسطہ نہیں آج سوچ لو ویلا ہے موت آ گئی قبر دے اندر کسے نے نال نہیں ہونا قبر دے کسے قسمت والے جا کے دعا کرنی ہے ورنہ کوئی نہیں اج اپنے قبلے سیدھے کر لو اپنے آپ نو سیدھے کر لو وگرنہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا ادھر رون دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اج رب اگے رو لئیے شادیاں نو صحیح کرو اپنے حجامتاں نو صحیح کرو سنت دے مطابق آؤ اور انشاءاللہ پھر کی ہوئے گا سونا نبی حوضے کوثر تے انتظار کر رہا ہوئے گا اپنے ہاتھ نال جامے کوثر پلان گے انشاءاللہ کنو جن نے سونے نبی دی سنت عمل کیتا ہے اللہ سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب